الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، ایمان کا نصف ہے۔ اس کے بارے میں بڑی تقریر ہے، ترمذی میں شاید پہلے یہی حدیث ہے دو چار۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے 10 میں بہت دنوں تک اس پر بحث کیا۔ طہارت بھی دنیا کو رسولوں کے ذریعے ہی سے ملی ہے۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام طہارت کا اتنا ذکر نہ فرماتے تو اتنی عظمت وقت بھی نہ ہوتی۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے بھی طہارت پر بہت زور دیا۔ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ بھی ہے طہارت پر۔ مجھ سے مدینے میں ایک آدمی نے کہا مجھے وہ رسالہ ضرور بھیجیے گا طہارت پر۔ اس میں وہ حدیث نقل ہے کہ قیامت میں نماز کے متعلق پہلے سوال ہوگا اور قبر میں طہارت کے متعلق سوال ہوگا۔ بالکل ذہن میں مضمون سا ہے، تھوڑا سا بیان کروں۔ جب یہ حدیث سامنے آئی تو حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہمارے کمرے میں کوئی نجیس برتن بھی نہ رہنا چاہیے۔ استنجا وغیرہ کرنے کے لیے کبھی رکھا جاتا ہے سردی میں، کہنا ہے نکلوا دیا۔ کہا قبر میں سب سے پہلے طہارت ہی ہو چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، ہے نا حدیث۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بڑی چیز پہ نہیں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ طہارت میں بے احتیاطی کرتا تھا، اور بھی بڑی شکایت والے اس قسم کی چیزیں کرتا تھا۔ چھوٹی باتیں، چھوٹی باتیں نہیں ہیں بھائی۔ جو عذاب قبر میں مبتلا کرے وہ چھوٹی باتوں کی ماننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کے اعتبار سے فرمایا کہ عمل کے اعتبار سے کوئی بہت دشوار چیز نہیں ہے، یہی مطلب ہے، لیکن معال کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے۔ جو عذاب قبر میں مبتلا کر دے اس سے بڑی چیز کیا ہوگی۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، معال کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں، عمل کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، آسان ہے۔ اسی بنا پر ہمارے بزرگان دین بھی طہارت کے متعلق بہت کلام فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت کا یہ بدلا ہے کہ آخر میں پھر وہ جو برتن رکھا جاتا تھا کرنا، میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نجس نہیں، صرف شائبہ کی نجاست میں ہوگی۔ یا اس بنا پر اس کا بہت اہتمام۔ جو دیر ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا سب سے اہم مسئلہ نجاسی کو ہوتا ہے بڑھاپے میں، معذوری میں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی سمجھتا تھا، کیونکہ بوڑھے لوگ اکثر یہ مسئلہ پوچھا کرتے ہیں، وہاں یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، یہ ہو گیا تو بہت بوڑھے جتنے بوڑھے ہوں گے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا تو میں اپنے متعلق پوچھتا رہتا ہوں، کیا کروں۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک۔ وہ حدیث کتنی عبرت نصیحت کے لیے مالی ابھارنے والی ہے۔ کسی بڑی چیز پہ نہیں ہو رہا ہے عذاب قبر، بڑی چیز پہ نہیں ہو رہا ہے۔ بشا میں بے احتیاطی برتا ہے، یہ بھی ہے نا، ایک ہے اس میں یہ بھی ہے، بشا میں بے احتیاطی۔ آج اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ بعض لوگ غلو بھی کر رہے ہیں، بعض لوگ بنا غلو ہمارے کیا کیا کرتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا بھائی کیا کرتا بھائی اتنا مت اس غلو پہ ڈالو،
غلو بھی ہوتا ہے، وہ شک کی ایک بیماری بھی ہوتی ہے، وہ اور پریشان کر لاتی ہے لوگوں کو، دیر اور اسی بنا پر تھوڑا سا ہو جاتی ہے شک۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی محفوظ رکھے، ورنہ آدمی نماز تک چھوڑ دیتا ہے۔ وہاں ہمارے سامنے کی بات ہے، بڑے نیک دیندار دیوبند کے فارغ، ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھنے گئے، آ گئے، دیکھا تو اردو خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا مولانا؟ انہوں نے کہا بس کچھ شبہ ہو گیا ہوگا۔ ہے احتیاط تو ضروری ہے، لیکن ہر چیز میں جیسے غلو، شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ اس میں بھی غلو کرو، غلو کو منع کیا ہے، نہیں طہارت میں بھی غلو نہ کرو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی چھڑک دیتے تھے، ہے نا حدیثیں، تاکہ جب شیطان وسوسہ ڈالے کہ پیشاب کرے تو کہے نہیں وہ ابھی تم نے پانی چھڑکا ہے کہ نہیں۔ ہمارا دین بہت معتدل ہے، ہمارا واقعی بہت معتدل۔ اللہ طہر قلبی غیرک، طہر قلب کے ساتھ بھی طہارت کا لفظ ہے، بدن کے ساتھ جیسے ہے قلب کے ساتھ ہے۔ اللہم طہر قلبی غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، صلی یا رب علی من لویس منہ طہر القالب والقلب من الادراس، ہے نا میرا مقبول، صلی یا رب علی من لویس، حضرت اویس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ درود شریف جو حضرت نے منظوم کیا ہے وہ عقیب یہی ہے، صلی یا رب علی من لویس منہ طہر القلب والقالب من الادراس، صلی یا رب، یہ اللہ درود شریف بھیجیے، رحمت بھیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، طہر القلب بھیجیے، جو اویس کو ظاہری و باطنی طہارت ہے، یہی ہے، صلی یا رب علی من لویس منہ طہر القلب والقالب من الادراس، یعنی یہ اتنی بڑی ہے کہ اس پر درود شریف کو ختم کیا ہے حضرت مہاتاریی نے۔ اللہم طہر قلبی غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ حضرت مولانا صدیق صاحب نے پوچھا حضرت مولانا رحمہ اللہ نے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے، یہی بتلایا حضرت، اللہم طہر قلبی غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ وظائف کے درمیان میں بھی یہ پڑھنے کو کہتے تھے، اللہم طہر قلبی غیرک، اپنے غیر سے پاکی۔ اب تو ہم لوگ کا ملزم غیر ہی سے متعلق رہنا چاہتا ہے، غیر ہی غیر ہے، غیر ہی غیر، نہ دین نہ دیانت نہ اس چیزیں میں، موٹر بڑے بڑے ہیں، مسجدوں تک میں طہارت کا انتظام نہیں۔ میں 2 سال پہلے ایک مسجد میں گیا تھا، اب کیا اس مسجد کا نام کیا لوں، کون کو لوگ نماز پڑھتے ہوئے، اس چیز کھانے میں پہلے زمانے میں تھا، لوگ گئے کر کے چلے آئے۔ اگر پردہ نہیں ہے بھائی، چھوٹے اس چیز کے لیے بھی بعد میں ضرورت پڑتی ہے کہ ذرا پیچھے کچھ نہیں، بہت رجوع، اتنی پریشانی ہوئی کہ نہیں بھائی، چھوٹے اس چیز کے لیے بھی بعد سے آپ 10 کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کہیں دھونا پڑ گیا، کوئی یہ ہوگا، اس میں تو بہت کہا تھا۔ بلڈنگ بن رہی ہے، مدرسے بن رہے ہیں۔ ایک بڑے مدرسے میں گجرات میں گیا، اس سے کھانا تھا ہی نہیں، دورہ ہو رہا ہے، دورے کے لیے آدمی آ رہے ہیں۔ اس ملی میں کیا ہے، طہور شطر ایمان ہے کہ نہیں، اور خوب اس پر بحث بھی ہوتی ہے، اور طہارت کا انتظام نہیں۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے، یہ مدرسوں کا، مسجدوں کا حال ہے، جو کفرت خانہ کجا مانت مسلمانی۔ طہارت کا انتظام، نماز کا انتظام کیا ہے، طہارت بھی ہونا چاہیے۔ باہر بوڑھا آدمی ہے، اس کو چھوٹے چیزوں میں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا وہ دھو لے، ہے کہ نہیں؟ وہ تو بہت تجربہ، وہاں سے نہیں گیا، پوچھے کہیں پریشانی ہوئی۔ ایک ہوٹل والے نے کہا مسئلہ آئیے یہاں، عبداللہ کہے تھے اپنے دوست کے یہاں ہوٹل میں گیا تو وہاں بس وہ بند تھا، بس یہی ہے، اور کیا، اور کوئی پکڑنے کا تھا، یہ کوئی چیز ہے، ٹیشو جگہ جگہ ٹیشو رہتا ہے، طہارت کا
الطہور شطر ایمان. ترمذی پوری بحث ہوتی ہے اس پر. یہی بحث زیادہ ہم نے پڑھی ہے. حضرت کے ہمارے سے ترمذی پڑھایا شروع سے عقید تک. بالکل یہ حدیث بالکل ہوتی پوری. ابن ماجہ ترمذی یہ دونوں ریاض الصالحین پوری. اب بخاری کا حال ختم ہوتی ہے. فتح الباری ساتھ کیا ختم ہوئی 13 جلد نہیں پڑھا اس کو بھی. الحمدللہ ابن ماجہ الطہور شطر. طہارت پر بہت بحث کرتے تھے حضرت, بہت بحث کرتے تھے. کہتے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو طہارت آتی ہی نہیں. دنیا طہارت سے محروم رہتی. نبوت کی وجہ سے طہارت آئی. قلب والقلب درش صلی یا رب علی من لویسی منہ طہر القالب والقلب من الراسی. حضور کی سب سے بڑی اس معلوم ہے نا, حالانکہ وہ بات ہے وہ جوڑ لگا دیا میں نے. درود شریف صلی یا رب علی من. ہم تو یہ کہتے ہیں حضور پر ضرور ہے کیونکہ آپ کے ذریعے سے وہ ملا, قرآن ملا, شریعت ملی. اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صلی یا رب علی من لویسی منہ. ویس کا نام کسی وجہ سے آیا ہوگا, دیکھ لیجیے. صلی یا رب علی من لویسی منہ طہر القالب والقلب من الادراس. قلب اور قالب دونوں پاک ہو گئے ہیں نجاست سے. یعنی صرف قلب کی پاکی کافی نہیں بلکہ قالب سے مراد کیا ہے؟ جسم ہے بدن. تو جسم کی طہارت بھی ہے. الطہور شطر ایمان ہے. تو مجھے یاد ہے کہ شطر ایمان کا ترجمہ ایک تو یہ طہارت ہے اور ایک باطنی طہارت ہے. جیسے جسم کی طہارت نصف ایمان ہے, اسے قلب کی طہارت نصف ایمان ہے. جس طرح وہ طہارت بغیر انبیاء کے لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و معاد سب باطل ہو جاتا ہے. بھئی قتل کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو آدھی نہ آیا قتل کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے دفنایا جاتا ہے؟ نہیں, قتل تو کر دیا, دفنائے کہاں؟ کوا سے سیکھا ہے کہ نہیں؟ نبوتی سے ہوئی. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. میں نے ہری بیان کیا تھا. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و معاش سب باطل ہو جاتا ہے. معاش کا بھی انتظام نہ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو سکھایا نبوت سب سے پہلی. ان کو ہر چمچے کا نام بھی بدلایا, فلاں بدلایا. یہ اس کام کا یہ بھی یہ چمچہ ہے, اس سے یہ کام لیا جاتا ہے. تفصیل ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ رب العزت رب العالمین آدم علیہ السلام کو سب سکھلا کے اور ملائکوں کو ہرا کے بھیج دیا دنیا میں. آؤ پیشاب پخانے کا تو کو معلوم ہی پیشاب پخانے میں کیا قباطیں ہوتی ہیں, کیسے دھویا جاتا ہے. یہ ہے سب کریں گے. ایسی لوگ سے صاف کرنے کا پڑے گا. نبوات معاش اور مال. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و مال سب باطل ہو جاتے ہیں. نبی صرف معاد کی درستی کے لیے نہیں آتا مگر نبی معاش کی درستی کے لیے بھی آتا ہے. میں نے علی گڑھ میں کہا وہاں کہ یہ ادارہ بھی معاش کی نسبت سے قائم کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس کو بھی نبوات کے تابع رہنا پڑے گا ورنہ خرابی آئے گی. ٹھیک ہے, سب لوگ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا شکر. میں نے کہا اس معاش کی بنیاد معاش کے طور کس سلسلے سے ہوئی ہے, لیکن معاش یہ آزاد نہیں ہے. یہ بھی نبوات سے جب تک متعلق نہیں ہوگا اس کے اندر خراب. لولا النبوات, علامہ ابن قیم کی روایت ہے, لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و معاد سب باطل ہو جاتے. نہ کھانے کا ڈھنگ آتا, پہننے کا ڈھنگ آتا, نہ آبدست کا ڈھنگ آتا, نہ دفنانے کا ڈھنگ آتا. ہوتا کہ نہیں؟ کھانے کا بھی ڈھنگ نہیں. آدم علیہ السلام کھیتی کرتے تھے, اسلام طبابت سیکھتے سکھاتے تھے. پتیاں جاتی تھیں, پتیاں بولتی تھیں میں فلاں مرض کی دوا ہوں, ہے نہیں؟ ارے اسلام کی جنگلوں میں جاتے تھے, پتیاں بولتی تھی.
جڑی بوٹیاں بولتی تھی کہ میں فلاں مسجد ہے. یہ انگریزوں کی یاد نہیں ہے، انبیاء کی یاد ہے. ان کے نبی، ان کے بھی نبی ہیں، ان کو بھی کہنا چاہیے. خالی ہمیں لوگ تھوڑے نبی ہیں، اب تو ان لوگوں کے نبی بھی ان کو وہ بھی لوگ مانتے ہیں اس طرح سے. لیکن انکار، در انکار. لولا نبوات لبت المعاش والمال. بہت عمدہ. اللہ اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش تو باطل ہوتی ہے. معاش بھی تم کو صحیح طریقے کیسے رہنا چاہیے، کیا حقوق ہیں، دفن کرنے کا بھی تم کو ڈھنگ نہ آتا، پھاوڑا چلانے کا ڈھنگ نہیں آتا. آدم علیہ السلام نے پھاوڑا چلا کر کے کھیت کر کے سب دیکھے کہ اس طرح بوئی بو، اس طرح کرو. اللہ تعالیٰ یہ سب کارخانہ ہے، خانہ رب العالمین، کارخانہ ہے رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق، شروع سے آخر تک طہارت. اول الطہارت شطر ایمان. اب اس کو بحث ہے کہ شطر ایمان جب یہ طہارت ہے تو باطنی طہارت کیا ہے؟ قلب کی طہارت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے قلوب کو ان رذائل سے جو طاہر نہیں بلکہ بالکل نجس ہیں ان سے پاک صاف کر دیں. اللہم طہر قلبی عن غیرک. بہت اچھی دعا ہے. اس کو تو ذکر کے درمیان میں پڑھنا چاہیے. اللہم طہر، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفت. نور معرفت زیادت ہم نے حرم ایک آدمی بیان بھی کیا ہے. ہم تمام برابر سب ساتھی تھے. تو مولانا نے فرمایا کہ فجر کو بتا نا دعا بھول جاتا ہوں کیسے، فی قلبی نور، فی دمی نور، فی شعری نور ہے بس. تو ہے کہ فجر کو پڑھا جاتا ہوں. تو مجھ سے کہا حرم جاتے آتے دوہر کے بعد کہ مولانا وہ فجر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے نور والی، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ یار اتنا بڑا آدمی اس حقیر سے پوچھا. ہر وقت نور مانگنا ہے، نور کی دعا چاہے فجر کو. تو اب کسی خصوصی بنا پر علماء نے اس کا کر دیا، یہودیوں نے اس وقت پڑھا ہوگا یا جو بھی ہو. میں نے کہا نہیں، ہر وقت وہ نور مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب بزرگوں کو جزائے خیر دے. مسائل پوچھتے تھے یہ چیز کیسی ہے، یہ چیز کیسی ہے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایسے بخش دے گا. آتا حدیثوں میں کہ 2 شخصوں پر عذاب ہوتا ہوگا، یہ ابھی سنا ہے. لیکن عذاب کس چیز پر؟ فلاں چیز پر، اب پیشاب میں بے احتیاطی پر، وہی لوگ باتیں کر دینے پر. دونوں مشکل نہیں ہیں. نمیمہ چغلی کا در. النمام فاجر، نمام فاجر ہے ہی نہیں. نقل الکلام الی الغیر لوجہ الفساد، نمیمہ اسے کہتے ہیں. النمیمہ تو نمیمہ نقل الکلام الی الغیر علی وجہ الافساد، فساد پیدا کرنے کی کوئی کلام کرنا، یہ نمیمہ چغل خوری ہے کہ نہیں. ایسی بات کہو کہ جس سے فساد پیدا ہو جائے، ایسی بات کہو صلاح پیدا ہو. یہ ہونا چاہیے. دوست جھوٹ جائز ہے، جائز مطلب یہ کہ روا. اگر کسی سے مصالحت کرانی ہو تو اس میں کچھ آگے پیچھے کر کے کہ اس کو متاثر کر لیا جائے، جائز ہے کہ نہیں؟ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لغو کلام سے محفوظ رکھا. صلی یا رب علی من لا یسر منہ طاہر القلب والقالب من الادراسی. قلب کو بھی اور قالب کو بھی نجاست سے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. مجھے نجاست کا شبہ حضرت وہ اتنا محتاج بھی نہیں ہوئے تھے. مجھے تھے تب بھی بہت محتاج. صرف
78 سال کی عمر تھی نہیں 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا. مولانا صدیق صاحب کے 78 سال میں، یہ مجھے یاد ہے. ان کی 72 سال. یہ تربیت کا احتیاط، وضو کا احتیاط. عموماً اثر کے ظہر کے وضو سے اثر مغرب پڑھتے ہی تھے. بہت احتیاط ہے، بہت استجا کرنا. یہ ایسا ہے کہ سب فارغ رہوں میں سب. بہرحال سنت سیاست پر بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھے اور باطنی نجاست سے. طہور قلب اور قالب، یہ قلب کے ساتھ جیسے طہارت ہے اسے قالب کے ساتھ بھی ہے. یعنی قلب کی بھی نجاست سے اللہ پاکی عطا فرمائے اور قالب کی بھی، قالب میں بدن. طہور قلب اور قلب میں اللہ بہت ضرورت ہے مجھ سے. اللہ مطہر قلبی صلی یا رب علی من لو ایسی میں نہ ہو. طہور قلب اور قلب میں اللہ سے قلب بھی پاک. بہت بڑی بات. وہاں پہ بھی یہ چیز بہت ہوتی ہے. بول صاحب بہت مسئلہ لوگ بوڑھے لوگ پوچھتے ہوئے مانا یہ کیسے ہوتی ہے، یہ ہوا تھی، یہ ہوا. بہت طرح طرح کے مسائل فتوے سے جس کا کام ہوگا. میں نے کہا بھائی اللہ کی رحمت پر بھی بھروسہ کرو. اللہ کو بولا اللہ تعالیٰ کے کچھ اس میں کسر رہ جائے گی اللہ معاف کر دے گا. پریشان کہیں دھونا ایسی جگہ ہاتھ پہنچی نہیں رہا، کیا کرے گا دوسرا نہیں کوئی کیا کرے گا. بہت طہارت کا حضرت تھانوی کا بھی تھا. بہت میں دیکھا ہے کہ کہیں تھی نجاست حضرت تھانوی تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہاں ہے کچھ دھویا وہ ہے لکھا ہوا ہے. کئی 2-4 دن پہلے دیکھا. حضرت تھانوی کو شبہ ہوا کہ یہاں کچھ نجاست. اب اس وقت معذوری تھی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کو معذوری بالکل آخر میں ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نجاسات ظاہرہ اور باطنہ سبھی سے نجات دے. ظہور سے وسہل یا الہی کل صابر، وسہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار سہل. بہت اچھی دعا ہے. مصیبت میں حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھے کہ اس کو دعا وسہل یا الہی. یہ دعا حکیم صاحب نے وہاں سے کہا تھا کہ یہ کیا ہے. وسہل یا الہی کل صابر سبھی کے لیے. کوئی مصیبت آتی تھی حضرت بھی بتاتے یہ دعا پر. ادھر شریف ہے فصل فسہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار سہل. یا اللہ ہر دشواری کو طریق کو بھی سہل کے لیے دعا کر رہی ہے. اللہ طریق ہمارے لیے آسان فرما دیے. میں نے ایک قدم نہیں چل سکتا. حضرت یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ ایک قدم یہ اپنے سے نہیں چلتا بغیر توفیق الہی کے. ان کی توفیق شامل ہو جائے تو لاکھوں سال کی مسافت منٹوں میں طے ہو جائے. اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہری طہارت بھی عطا فرمائے اور باطنی اچھا ہے. باطنی طہارت بڑھ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا. اللہ تعالی طہارت کی بڑی طہور شطر ایمان یہی ہے نا، اسی میں ہے طہور شطر ایمان ہے. اب ایک یہ کہ ظاہری ہے اور وہی کہا جاتا ہے کہ ایک باطنی طہارت ہے. جیسے یہ طہارت مطلوب ہے اسے وہ طہارت بھی مطلوب شرعی ہے. احتیاط. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قلوب وغیرہ کا اسی لیے ہے احتیاط. ادھر شریف بہت طہر قلب اور قلب صلی یا رب اخیر شریف یہی ہے نا. در شریف ہے صلی یا رب علی من لو ایسی میں نہ ہوں طہر القلب والقلب من اللہ سے. اللہ تعالی
ہم سب کے جو معمولی اعمال ہیں اس کو بھی قبول فرمائے. یہی کرنا. اس پر مجھے بہت راضی ہوا. مسجد ہے سال پہلے کم سے ایک پردہ ڈال دیے, نہ بنوائیے. ابھی زمانے میں روپیے کم ہی ہمارا نا, ایک سے ایک بلڈنگ بن رہی ہے. لیکن سب سے خراب نظام اس چیز کا ہوگا, دیکھ لیجیے گا. آپ دست کرے گا کرنے کا, کیونکہ اس کی قدر نہیں, اس کی قدر نہیں. طہارت بہت بڑی دولت ہے. طہارت ہے, وضو ہی کر کے سو, وضو نہیں تیمم ہی کر کے سو. طہارت ہے, طہارت ہے. اس کا تو بہت اہتمام سبھی کو کرنا چاہیے. اول تو وضو کر کے سونا چاہیے. باقی کیا تو ٹھیک زندہ ہو کے بس زندہ رہو تب تو اٹھو گے. زندہ ہی نہیں ہے, کتنے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس استنجا خانے سے باہر تشریف لائے, فوراً آپ نے تیمم فرما لیا. یہ بہت صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی تو موجود ہے, آپ نے طہارت کیوں فرمایا, تیمم کیوں فرمایا؟ کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچوں سکوں گا. کیا عمر تھی, ابھی 63 سال کم ہی رہی ہوگی نا. اتنا اہتمام طہارت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت وضو رکھاتے ہیں حضرت 15-20 منٹ کے اندر کرتے, یہ وہ کرتے پھر رہتے. بڑا طہارت چونکہ گزرا تھا میں اس وجہ سے طہارت کی اہمیت کو میں نے بیان کیا. ذہن میں بات ہے, سبھی کو پیش آتا ہے, اس وجہ بڑھاپے میں پیش آیا. یہ بہت سی چیزیں ہیں. اور اللہ کی رحمت کا بھی بھروسہ کرے. یہ بھی بھائی نہیں کر سکتے, تمہارا ہاتھ نہیں جا سکتے یار, بس اب ہے جیسے ہو کر لو, جتنا کر سکو کرو. اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کو ظاہری طہارت میں سہولتیں پیدا فرمائے, اور باطنی طہارت. اس طہارت میں حسد کا مر جانا آسان ہے, مر جاتا. تکبر ہے, کبر ہے, نہیں جلدی چھوڑتا. تنہائی میں بھی کبر رہتا ہے. تنہائی میں بھی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بد اخلاق تنہائی میں بھی پریشان رہتا ہے. کبر اگر ہے کسی پر کبر ہوگا نا تو پریشانی کی بات ہے کہ نہیں. حسد ہے کسی کے ساتھ تو نہیں, بات کتنی بڑی بیماری ہے. حسد تو تمہارے ساتھ ہے, جلنا تو سامنے بھی نہیں تم کر سکتے. تو جیسے یہاں اندر رہتا ہے وہاں بھی مرنے لگا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہری طہارت اور باطنی طہارت ان تمام چیزوں سے مرصع فرمائے. طہارت جیسی ہوگی ویسی اللہ کا قرب ہوگا, اسی اللہ تعالیٰ کے. ہمارے بزرگوں نے بہت اہتمام کیا ہے طہارت کا, لیکن یہ الگ ہے کہ بہت زیادہ غلو نہیں ہونا چاہیے. منع کرتے ہیں بہت زیادہ غلو بھی. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی چھڑک لیا کرتے تھے تاکہ شبہ ہوگی کیا ہے کیا پانی چھڑکا ہے. یہ حضور نہیں بتلا ہے, دیکھ لیجیے گا. جی, کیونکہ جو لوگ ہوتے نماز سب چھوٹ جاتی ہے, اس میں نماز تک چھوٹ جاتی ہے. یہ ہوا تو ہوا, بس اللہ کے بھروسے پر. حضرت کلوخ کا استعمال کرتے, لیکن بہت مختصر میرا جہاں تھا. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب لوگوں کو طہارت بدنی بھی حاصل ہو, اس کی دشواری اللہ ختم کرے, اور باطنی طہارت ظاہری میں بھی باتیں پریشان ہو جاتی ہے. تبھی دیر کیوں رہتی ہے, کبھی اب دیر لگتی ہے, وہی صبح میں کیا ہوا کیا نہیں. اللہ تعالیٰ پاک کن قلب مراتو الخیال غیر دوست.
بس ٹھیک ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قلبی سکون اطمینان عطا فرمائے، اور یہ بھی محبت غیر، یہ بھی ایک نجاستی ہے، غیر کی محبت قلب میں ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے قلوب کو پاک کرے، ظاہری طہارت سے بھی اور باطنی طہارت، اس کے اندر قلب میں حسد نہ ہو، کبر نہ ہو، غفلت ہو، غفلت ام الامراض ہے، اللہ تعالیٰ سے غفلت، ہم سبھی لوگوں کے اوقات کتنے گزر جاتے ہیں غفلت میں، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی جتنے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، جتنی نجاستیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان سب سے ہم سب کو پاک و صاف فرما دیے، اور اپنے دربار میں پاکی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ، تصفیہ کے ساتھ بلائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔